وہ شخص جو پچھلی قسط میں مر چکا تھا اور ہم نے اس کی لاش بھی دیکھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص زندہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں تکفور ساروز کی۔ لیک شدہ خبروں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تکفور ساروز ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور اس اداکار کو سیٹ پر دیکھا گیا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پچھلی قسط کے آخر میں ہیکٹر نے اورحان بے کو ساروز کی لاش دکھائی تھی اور ہم سب نے دیکھا تھا کہ ساروز مرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے کہ ایسپورچا خاتون آ رہی ہے، ایسپورچا خاتون آ رہی ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسپورچا خاتون کی انٹری کرلش اورحان سیریز میں کس طرح ہوگی اور کس سیناریو کے ساتھ اسے کرلش اورحان سیریز میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نئی قسط کے واقعات کے بارے میں کچھ مزید خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو پہلی خبر یہ ہے جو اب کنفرم ہو چکی ہے۔ پچھلی قسط میں نے آپ کو اپنی طرف سے کنفرم یہ خبر دے دی تھی کہ فلاوز غدار نہیں ہے اور یہ سب کچھ اورحان بے کا کھیل ہے۔ جو ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ فلاوز نے اورحان بے کی گردن پر تلوار رکھی ہے، تو یہی اورحان بے کا کھیل ہوگا۔ فلاوز غدار نہیں ہے۔ آنے والی قسط میں اورحان بے اور فلاوز مل کر شہنشاہ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اسی وجہ سے وہ یہ چال چلیں گے، مطلب کہ فلاوز اورحان بے کو پکڑ کر ہیکٹر کے پاس لے جائے گا، لیکن دراصل یہ ان کی چال ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیف نے شہنشاہ کی جگہ معلوم کر کے یقیناً نیفر خاتون سے وہ شہنشاہ کی جگہ معلوم کرے گی یا پھر کسی اور طریقے سے، اور وہ ہیکٹر کو خبر کرے گی کہ شہنشاہ اس غار میں ہے۔ پھر ہیکٹر وہاں جائے گا اور وہاں سے شہنشاہ کو گرفتار کر لے گا اور غار کے باہر جتنے بھی کائی یا قلعہ کے سپاہی موجود ہوں گے سب کو قتل کر دے گا، اور بادشاہ کو قتل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آنے والی قسط میں فرحان بے تاجر اکچورا کے بارے میں بھی تحقیق کرے گا کہ وہ کون تاجر ہے جس نے فاطمہ خاتون کو بچایا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، مگر اس قسط میں فلاویز کا راز نہیں کھلے گا۔ مطلب کہ اورحان بے تحقیق تو کریں گے لیکن فلاویز کی حقیقت انہیں معلوم نہیں ہو سکے گی۔ وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ فلاویز ہی دراصل تاجر اکچورا بن کر فاطمہ خاتون کے سامنے آتا ہے۔ اب نئی قسط کا ایک پراسرار سیناریو یہ ہوگا کہ تکفور ساروز کو آپ نئی قسط میں بالکل زندہ اور صحیح سلامت دیکھیں گے اور وہ ہیکٹر کے ساتھ ہوگا۔ ٹریلر میں ایک شخص کو ہیکٹر کے پیچھے درختوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں ایک شخص موجود ہے جو یقیناً تکفور ساروز ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ تکفور ساروز نہ بھی ہو تو بھی جو خبر ہمیں ملی ہے اس کے مطابق تکفور ساروز ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ ساروز کو زندہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ فلاویز اس کے ذریعے حقیقت جان سکے، مطلب کہ ڈائریکٹر کہانی کو یوں بنا رہا ہے کہ پہلے فلاویز ساروز کو پکڑے گا اور پھر ساروز ہی اسے یہ حقیقت بتائے گا کہ اس کے باپ کو قتل کرنے والا ہیکٹر تھا اور ہیکٹر کے حکم پر ہی اس نے فلاویز کے باپ کو قتل کیا تھا۔ عثمان بے نے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا تھا۔ جو خبر ہمیں ملی ہے اس کے مطابق آنے والی قسط یا اس سے اگلی قسط میں اورحان بے ساروز کو پکڑ لے گا۔ جی ہاں، تکفور ساروز زندہ تو ہے لیکن بہت جلد یہ اورحان بے کے ہاتھ آ جائے گا۔ اب آپ کا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ وہاں جو ساروز کی لاش دکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ تو ناظرین اکرام، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اورحان بے نے جب اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اسے ہاتھ لگا کر چیک نہیں کیا کہ یہ مرا ہے یا زندہ، اس کی سانسیں آ رہی ہیں یا نہیں، بس اس نے اس کے کپڑوں اور بند آنکھوں کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہ مر چکا ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان بے کو اس بارے میں شک ہو جائے اور اسی لیے وہ تکفور ساروز تک پہنچنے کی کوشش کرے اور بالآخر تکفور ساروز اس کے ہاتھوں پکڑا جائے۔ ہیکٹر بھی ساروز کو استعمال کر کے کوئی بڑی چال چلنے والا ہے، اسی لیے اس نے اورحان بے کو یہ دکھایا کہ ساروز مر چکا ہے۔ بہرحال ساروز زندہ ہے اور بہت جلد وہ اورحان بے کے ہاتھوں میں آ جائے گا اور یقیناً اس کی موت بھی بالآخر اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ اب آئیے ناظرین اکرام، ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ایسپورچا خاتون کے بارے میں کافی دنوں سے اس پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسپورچا خاتون کے لیے ترکی کی جس اداکارہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بلا شبہ بالا خاتون کے مقابلے کی ہے، بلکہ ترک لوگ اسے اس سے بھی زیادہ اچھی اداکارہ سمجھتے ہیں۔ یہ اداکارہ پہلے نیلوفر خاتون کے کردار کے لیے منتخب کی گئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں جب ریٹنگز کم ہوئیں اور نیلوفر خاتون کا کردار ناظرین کو زیادہ پسند نہ آیا تو بوزداغ نے اس بڑی اداکارہ کو کرلش اورحان سیریز میں اورحان بے کی نئی بیوی ایسپورچا خاتون کے طور پر لانے کا فیصلہ کیا۔
یہی کردار دراصل اس ڈرامے کی اصل ہیروئن ہوگا، جس طرح پہلے درلش ارطغرل میں حلیمہ خاتون اور پھر کرولش عثمان میں بالا خاتون کو مرکزی حیثیت دی گئی، اسی طرح اب کرولش اورہان میں ایسپورچا خاتون کو نمایاں کردار دیا جائے گا۔ خبر کے مطابق ایسپورچا خاتون کی انٹری قسط نمبر 8 میں ہی کروا دی جائے گی۔ ممکن ہے کہ نیا ٹریلر جو آج یا کل جاری ہوگا اس میں بھی اسے دکھایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے لیے الگ سے ایک شاندار ٹریلر جاری کیا جائے گا جس میں اورہان بے کی نئی بیوی کی دھماکے خیز انٹری دکھائی جائے گی۔ پچھلی قسط میں شہنشاہ نے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسپورچا کو بلاؤ، اور فلاویس نے کہا تھا کہ وہ اسے پیغام بھیج چکا ہے اور وہ اپنی فوج کے ساتھ جلد پہنچے گی، اس لیے نئی قسط کے آخری سین میں اس کی انٹری ممکن ہے۔ اگر فلاویس اور اورہان بے ہیکٹر کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو ایسپورچا خاتون ہی انہیں وہاں سے بچائے گی۔ ابتدا میں وہ بھی اپنے باپ کو بچانے اور ہیکٹر کو ختم کرنے کے لیے اورہان بے کے ساتھ مل کر کام کرے گی، اور آہستہ آہستہ کہانی آگے بڑھے گی۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں بہت جلد ایسپورچا خاتون کی مکمل تاریخی تفصیل پر ایک الگ ویڈیو بھی لاؤں گا، جس میں بتایا جائے گا کہ تاریخ کے مطابق اس کی شادی اورہان غازی سے کیسے ہوئی، یہ محبت کی شادی تھی یا سیاسی۔